السلام علیکم. میرا نام فوزیہ تنویر ہے اور پاکستان سے میرا تعلق ہے اور شادی میری برٹش نیشنل یو کے میں منور حسین کے ساتھ تھی. لاسٹ ایئر ایسا ہوا کہ ہمیں میرے ہسبینڈ آرکیٹیکٹ ہیں ایکچولی، تو ان کے وہاں پہ بزنس کوئی اتنا صحیح نہیں جا رہا تھا اور ان کو فرانس موو کرنا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں فرانس آنا پڑا اور اپنے یہاں کے لوگوں سے، کمیونٹی کے لوگوں سے ہمارا واسطہ بڑھا. تو اس سلسلے میں میرے ہسبینڈ ہی کے یہ جاننے والے تھے کسی ریفرنس سے، جن کی میں بات کرنے جا رہی ہوں. ان کا نام ہارون خان ہے، جو میرے لینڈ لارڈ تھے، مالک مکان تھے، جنہوں نے ہمیں کرایہ نامہ بنا کے دیا، ادھر کانٹرا جو بھی ہوتا ہے، اور ہمیں رینٹ پہ فلیٹ دیا. کیونکہ میرے ہسبینڈ کا یہاں پہ کام تھا اور ہم لوگ یہاں پہ رہ رہے تھے. لاسٹ ایئر 2019 جنوری سے لے کے دسمبر تک کا کانٹرا تھا ہمارے پاس، اور ہم 4 مہینے یہاں پہ رہے بھی، جنوری سے لے کے اپریل تک، 8 اپریل تک. یہ ریکارڈ ہے. پھر ہمیں اچانک جانا پڑ گیا لنڈن. میرے ہسبینڈ کی میٹنگس تھی وہاں پہ، کوئی کام تھا، تو وی ٹریول ٹو لنڈن ٹوگیدر. اس دوران یہ ہوا کہ ہمارا پلان یہاں یہ تھا کہ ہم نے پیرس سے جانا ہے پاکستان. ہمارا مطلب ہالیڈیز کا پلان تھا، اور فیملی میں کوئی ویڈنگس تھیں، کوئی شادیاں تھیں، تو ان کے لیے کچھ شادیوں کی شاپنگ کر کے ہم نے رکھا ہوا تھا سامان. اپنا قیمتی سامان تھا، مطلب نارمل سامان نہیں تھا جس کو یہ میرا مالک مکان کہتا ہے جی کوڑا کرکٹ تھا اور گاربیج تھا جو ہم نے پھینک دیا، چیریٹی کر دیا، اور وہ کلیم نہ کریں ہم سے. جبکہ اس کی کافی پروف ہیں میرے پاس کہ میرے پاس فالتو سامان نہیں تھا، قیمتی سامان تھا جس کی ورتھ کوئی 14-15 ہزار پاؤنڈس کی ہے، نہ کہ 200-400 پاؤنڈس کی. جو کہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ جو 500 ہزار بنتا ہے ہر جانا وہ ہم سے لے لیں، کیونکہ ہم تو آپ کا سامان چیریٹی کر چکے ہیں. فرسٹ آف آل تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب میں نے ان سے رابطہ کرنا شروع کیا، کوئی تقریباً 8 سے 9 ماہ ہو گئے کہ میں ان کو کنٹینیوس ان سے رابطہ کر رہی ہوں، کسی بھی اپنے سورس سے. پھر مجھے یہ رپلائی نہیں کرتے تھے، پھر ہسبینڈ کے سورس سے، پھر دوستوں کے سورس سے. ایون یہاں تک ان کو کہا کہ اگر ہم نہیں آ پا رہے، کیونکہ ہم لوگ کرونا میں بھی اسٹک ہو گئے تھے اور ٹریول بھی بین تھا، آپ کو پتہ ہے فرانس میں. اب چونکہ کافی حالات بہتر ہیں پہلے سے، لیکن انہوں نے مجھے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں دیا. میں نے کہا ہم لوگ نہیں آ پا رہے تو آپ ہمارا سامان کہ میں کسی فرینڈ کو بھیج دیتی ہوں، کسی ریلیٹیو کو بھیج دیتی ہوں، اس کے ہینڈ اوور کر دیں. اور یہ لوگ کہہ رہے تھے، جب بھی میں نے سامان کی بات کی انہوں نے کہا جی آپ کا سامان جو ہے نا ہم نے چیریٹی کر دیا ہے اور ہم نے بانٹ دی ہے. میرا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کوئی اللہ واسطے سمجھ لیا تھا سامان، ان کے پاس میری امانت تھی. انہوں نے ایک تو امانت میں خیانت کی. دوسرے نمبر پہ جب میں نے ان سے ڈیمانڈ کیا، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو نہیں جانتے، ہماری ڈیلنگ تو آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ تھی. تو تھوڑا سا میں یہ اس کا بھی کلیئر کر دوں کہ میرے ہسبینڈ نے بھی ان کو آتھورائز کیا تھا، اور میرے پاس وائس میسیجز موجود ہیں میرے ہسبینڈ کے اور کال ریکارڈز ایوری تھنگ، جس میں میرے ہسبینڈ نے ان سے کانٹیکٹ کیا اور ان کو کہا کہ میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ پا رہا، لیکن فوزیہ یورپ آئے گی اور آپ اس کو یہ سامان ہینڈ اوور کر دیجیے گا. اچھا، یہ کہتے ہیں جی مجھے یہ جانتے نہیں تھے. میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ ہمارا کونترا تھا. تھوڑا سا اسکرین پہ دکھائیے گا کلوز سے. یہ ہمارا کونترا تھا جس میں یہ سائن بھی ہوئے ان کے اور میرے، اور یہ کرایہ نامے کی کوئی رسید ہے جس میں میرے ہسبینڈ کا نام ہے اور میرا بھی نام ہے، جو کہ یہ ثابت کرتے ہیں. میرے ہسبینڈ نے کہا تم بھی ون آف دا ٹیننٹ ہو، میرا جانا نہیں ہو رہا، تو تم جا کے جو تم سے بنتا ہے ہوتا ہے وہ تم کر لو. خیر انہوں نے بھی کافی ان کو کانٹیکٹ کیا، پوچھا یہ وہ. انہوں نے ہمیشہ میرے ہسبینڈ کو بھی کہا کہ جی آپ اپنا سامان بھول جائیں، ہم آپ کا سامان نہیں واپس کریں گے، کیونکہ ہم نے تو اس کو ریڈ کراس کو دے دیا. میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے آپ نے ریڈ کراس کو دیا، آپ کے پاس کوئی رسید ہے، کوئی آپ کے پاس پروف ہے؟ کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، جبکہ میرے پاس ہر چیز کا ثبوت ہے کہ انہوں نے میرا سامان کدھر کیا، کہاں کیا، کب کیا. انہوں نے یہ الزام لگایا کہ ہم نے کافی ویٹ کیا. ٹھیک ہے کرونا میں ہم پھنس گئے تھے، میرے کوئی ایشوز تھے ہمارے، مطلب ہم نہیں نکل سکے فرانس کے لیے، یا ہم پھنس گئے تھے 4 مہینے کرونا کی وجہ سے. کافی بیچ میں کلیش آیا، آپ کو پتہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے فرانس میں ٹریول کتنا بین تھا. تو آئی واز اسٹک سم ویئر. لیکن انہوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا. انہوں نے کون سا کوئی رینٹ پہ دینا تھا کسی اور کو فلیٹ، کرونا چل رہا تھا، کوئی رینٹ پہ پراپرٹیز بھی نہیں لے رہا تھا کہیں بھی. ان کو سامان میرا سنبھال کے رکھنا چاہیے تھا، جبکہ میرے ساتھ کانٹیکٹ میں بھی تھے. ان شارٹ میں یہ کہوں گی کہ ہم پاکستانیوں کو اپنے ملک میں تو کیا، پردیس میں بھی
یہ ہمارے ہی پاکستانی ہمارے ساتھ ایسا سلوک کریں گے تو ہم پرایوں سے کیا توقع کریں؟ جب اپنے ہی نشے من پہ بجلیاں گرانے لگ پڑے تو ہم غیروں سے ہی جا کے کانٹیکٹ کریں گے، غیروں سے ہی ہیلپ مانگیں گے. میں نے فرانس میں آ کے پاکستان ایمبیسی تک انوالو کیا. میں نے کہا آپ ان کو پوچھیں، میں اچھے طریقے سے اس معاملے کو وائنڈ اپ کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے بھی ان سے کانٹیکٹ کیا لیکن یہ بھاگ گئے، یہ سین میں نہیں آئے. انہوں نے کہا کہ آپ سے جو بنتا ہے آپ کریں اور ہم نے تو آپ کا سامان نہیں دینا. اب میرے پاس لاسٹ آپشن یہ بتا تھا کہ میں میڈیا میں جا کے اس کو جو ہے نا وائرل کروں اس خبر کو، کہ اگر میں پبلک فگر ہونے کے باوجود اس مسئلے کو حل نہیں کر پا رہی تو ہم کیا توقع کرتے ہیں کہ کسی عام عورت کے ساتھ، کسی عام پاکستانی عورت کے ساتھ یہ کل کو اس طرح کے سلوک نہیں ہوں گے، وہ اپنے رائٹس کے لیے نہیں لڑ سکے گی. تو میرا ایک میسج ہے سب کو، ان عورتوں کے لیے بھی، کہ جو اپنے آپ کو اکیلی سمجھتی ہیں وہ بالکل اکیلا مت سمجھے، اور میڈیا آپ کا ساتھ دے یا نہ دے، آپ اپنی مدد آپ کے تحت باہر نکلیں، اپنے رائٹ کے لیے بولیں، آواز اٹھائیں. کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. کسی کو کوئی تھریٹس، انہوں نے مجھے تھریٹس تک کروانے کی کوشش کی پاکستان میں کہ آپ ہمارا سامان کلیم نہ کریں ورنہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو ایسے ہوتا نہیں ہے، ڈرا کے کوئی کام ہوتا نہیں ہے. انہوں نے اپنے نمبر بلاک کر دیے، مجھے میرے سے کانٹیکٹ ڈسکنیکٹ کر دیا، اپنا ہر حربہ اپنا دیا، یہاں تک مجھے میسج بھجوا دیا کہ آپ سے جو بنتا ہے آپ کر لیں. مطلب اتنی اوپن دیدہ دلیری، مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح کے لوگ ہیں. لالچ اتنی ہوس ان کے اندر بھس گئی ہوئی ہے کہ اگلے کی چار چیزیں دیکھ کے تو یہ اس طرح سے مس یوز کرتے ہیں اگلے کو. میرا مقصد صرف اس ٹائم پہ یہ وائرل کرنے کا یہ ہے کہ چاہے مجھے میرا سامان ملے یا نہ ملے، لیکن فیوچر میں جس طرح سے انہوں نے فلیٹس اپنے کرائے پہ دیے ہوئے، کبھی کوئی ٹیننٹ ان کے پاس یہ اس اعتبار کے ساتھ نہ جائے کہ یہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، بلکہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ. شکریہ. یہ پکچر دیکھ لیں آپ، اسکرین پہ دکھا دیجیے ذرا. یہ ہارون خان صاحب کی پکچر ہے جو میرے لینڈ لارڈ ہیں. ان کی پکچر میں اس لیے دکھا رہی ہوں تاکہ یہ ادھر کمیونٹی میں کافی ان ہیں، کافلیگ سے ان کا تعلق ہے اور اپنے آپ کو بڑا ایکٹیو ممبر بتاتے ہیں کہ مطلب اس طرح سے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے مجھے پاکستان سے، اپنے کافلیگ کے جو بھی ہیں ان سے، یو کے سے، ایون فرانس سے، پیرس سے، کافی ڈفرینٹ ذرائع سے تھریٹس کرانے کی بھی کوشش کی ہے اور مجھے ہراس کرنے کی بھی کوشش کی ہے تاکہ میں تنگ آ کے یہاں سے چلی جاؤں اور اپنا حق کے لیے آواز نہ اٹھاؤں، نہ میڈیا میں جاؤں، نہ اخباروں میں دوں، نہ پولیس کے پاس جاؤں، نہ کورٹ میں جاؤں. اور اس طرح سے انہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کر کے خود فرنٹ اینڈ پہ نہیں آ رہے کہ میرے پاس کوئی ان کی آئی ڈی سے، کوئی ان کے نمبر سے کوئی پروف نہ آ جائے، لیکن مجھے ہراس کیا جا رہا ہے، مجھے تھریٹس مل رہی ہیں. ایون میرے ساتھ ایک واردات بھی ہوئی ہے 2 دن پہلے جس میں میری جان بھی جا سکتی تھی، میری جان بھی جا سکتی تھی. میں یہ دوبارہ رپیٹ کروں گی، میرے ساتھ ایسی واردات انہوں نے کرانے کی کوشش کی جس میں میری جان بھی جا سکتی تھی. یہ اس لیول تک جا سکتے ہیں، میں یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی. میرا یہ پیغام ہے کہ اگر ان کیس پردیس میں میرے ساتھ کوئی ایسا ہیپن ہوتا ہے تو میرا کوئی دشمن نہیں ہے، میرے سب دوست ہیں. ساری دنیا کو پتہ ہے کہ میرا کبھی کسی کے ساتھ کوئی ایشو نہیں رہا. میرے ساتھ اگر کچھ ہوتا ہے پردیس میں، یہاں پہ، یو کے میں، پاکستان میں، کہیں بھی، تو اس کے ذمہ دار صرف اور صرف یہ ہارون خان ہوں گے.